خدا کی بندگی کہ جو ایک انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے اس کی زندگی کے اندر کہ اگر وہ اپنے رستوں کو طے کرنا چاہتا ہے، خدا نے مختلف مقامات پر انسان کو اس کی تنبیہ کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے مختلف طریقہ کار کو بیان کیا ہے، اور وہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ انسان اپنی زندگی کے قدم جب اٹھانا چاہتا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ اگر میں نے عقل دی ہے تو انسان اہل عقل بنے، اگر انسان کو شعور کی قابلیت اور صلاحیت دی ہے تو انسان صاحب شعور بنے۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسان عقل رکھتے ہوئے بھی اپنی عقل کو استعمال نہ کرتا ہو۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسان باشعور بن سکتا ہے، صاحب بصیرت بن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو صاحب شعور نہ بنائے، صاحب بصیرت نہ بنائے۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ انسان کو عطا کردہ جو خدا کی نعمتیں ہیں پروردگار کی جانب سے، خدا کی جانب سے جو انسان کے اوپر لطف کیے گئے ہیں، مہربانیاں کی گئی ہیں، ہم نے کسی چیز کے بارے میں بھی خدا سے سوال نہیں کیا۔ نہ میں نے آنکھ کے بارے میں سوال کیا تھا، نہ میں نے کان کے بارے میں سوال کیا تھا، نہ میں نے زبان کے بارے میں سوال کیا تھا، کسی بھی چیز کو کہ جو خدا نے مجھے ایک اہم ترین وسیلے جو میرے وجود میں رکھے ہیں، میں نے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ خدا نے اگر مجھے آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے تو بغیر سوال کیے نوازا ہے۔ خدا نے اگر مجھے زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے تو بغیر سوال کیے نوازا ہے۔ یہ خدا کا اپنا لطف تھا۔ اگر وہ مجھے نابینا پیدا کرنا چاہتا تو اس کے پاس صلاحیت تھی، لیکن اس نے مجھے بینائی عطا کی، اس نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ جب انسان صاحب تقویٰ بنتا ہے تو خدا اسے کس نعمت سے نوازتا ہے، اس نعمت کی طرف ضرور توجہ رکھیے گا۔ یہ نعمت میرے اور آپ کے لیے اس قدر ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر کہ اگر یہ صلاحیت، یہ قابلیت انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کے لیے رستے طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بالخصوص آج کے زمانے میں کہ جہاں پر نہ حق کو باطل سے تشخیص دی جا سکتی ہے، نہ باطل کو حق سے پہچانا جا سکتا ہے۔ انسان حیران و پریشان ہے کہ درست رستہ کس طرف ہے۔ خدا بتاتا ہے تم رستہ چاہ رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ درست رستے تمہارے سامنے آشکار ہوتے رہیں، نمایاں ہوتے رہیں، تو یاد رکھو کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے اہل ایمان تم تقوی پروردگار اختیار کرو گے تو خدا تمہیں فرقان کی صلاحیت عطا کرے گا۔ یہ فرقان کی صلاحیت کیا ہے؟ ابھی اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، لیکن یہاں پر دیکھیں خدا نے اہل ایمان کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم تقوی الہی اختیار کرو۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے۔ یہ ایمان کے جو عقیدے کی منزل پر ہے، اس ایمان کا عملی مظاہرہ جب انسان کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو تقویٰ کی منزل کہا جاتا ہے۔ اگر تم تقویٰ کی منزل پر آئے اور تم نے اس منزل پر قدم رکھا تو ہم تمہیں کچھ صلاحیتیں عطا کریں گے۔ ان میں سے بنیادی ترین صلاحیت جو تمہیں عطا کی جائے گی وہ فرقان کی صلاحیت ہے۔ اس فرقان سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، دنیا انسان کے وجود سے باہر اور انسان کے وجود کے اندر دو طرح کی ہے۔ آپ جب اس وجود سے باہر اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو دو طرح کی یہ دنیا ہے۔ کبھی یہ دنیا تاریک نظر آتی ہے، کبھی یہ دنیا روشن نظر آتی ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ کو روشنیاں نظر آتی ہیں، یہ روشنی انسان کے لیے مفید ہے، یہ روشنی انسان کو رستہ دکھاتی ہے۔ بس یہ انسان کے وجود کے باہر کی ایک کیفیت ہے کہ جہاں پر تاریکی بھی ہے اور جہاں پر روشنی بھی ہے۔ ایک یہی تاریکی اور یہی روشنی انسان کے وجود کے اندر ہوا کرتی ہے۔ انسان کا اگر وجود تاریک ہو تو انسان باہر روشنی ہو بھی تو انسان صحیح طرح سے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اب خدا کہتا ہے یہ فرقان جو ہم تمہیں عطا کریں گے، اس فرقان سے مراد کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر تم تقوی پروردگار اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اندر سے روشن کر دیں گے۔ میں نے مثال عرض کی ہے کہ باہر کی روشنی سے کیا مراد ہے کہ انسان تشخیص دے پاتا ہے کہ کہاں پر گڑھا ہے، کہاں پر نقصان ہے، کہاں سے مجھے بچنا ہے، کہاں پہ مجھے قدم اٹھانا ہے اور کہاں پر مجھے قدم رکھنا ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اندر سے تاریک ہے تو اسے باہر کے نور سمجھ میں نہیں آتے، اسے باہر کی روشنیاں سمجھ میں نہیں آتی، وہ روشنی کے اندر بھی رہ کر اپنے آپ کو نقصان کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ اگر انسان کو اندر سے بینائی عطا ہونا شروع ہو جائے تو وہی انسان اس روشنی کے اندر جو نقصان کی طرف بھی جا سکتا تھا، وہی انسان تاریکی میں بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔